बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सामा जमशेद। अदम कदा के फोरम से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान हैं खालिद लतीम शानी साहब। आप बहुत ही अच्छे शायर हैं। आज आपकी हमने शायरी सुनी है बी ऑफ द कैमरा, और आज का हमारा उन्वान है अदब और तहज़ीब कारी। शानी साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वक्त दिया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। तो शानी साहब, ये इसी तरह हम सवाल शुरू करते हैं अपना, कि देखने में आ रहा है कि तहज़ीब और शनाख्त का जो मामला है वो मांद पड़ता जा रहा है। गो कि जो हमारी तहज़ीब है इसकी जड़ें बहुत पुख्ता हैं, हमारे रगो रेशा में मौजूद हैं। कई लिहाज से हमें मुल्की सतह पर, आलमी सतह पर जब भी कोई आफ़त आती है तो इत्तेहाद की सूरत में वो नमूदार होती है। लेकिन फिर भी जो इसकी इन्हितात की बात हो रही है, उसके बिगाड़ की बात हो रही है, इसमें हम सिर्फ़ अपनी शायरों की और अदीबों की ज़िम्मेदारी की तरफ मुतवज्जो होते हैं। तो आपसे ये एक अर्ज़ करते हैं, आपसे पूछना और जानना चाहते हैं, क्या हमारे शायर, जो मौजूदा शायर हैं लिखारी, इसमें ख़ास तौर पर जो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, या वो किसी ख़ास हालात के तहत मंज़र आम पर नमूदार हो चुके हैं? ठीक है, तो क्या वो तहज़ीबी जो रिवायत है, तहज़ीबी अक़दार हैं, उनसे वाबस्तगी और हम आहंगी और जैसे कि ज़िम्मेदारी होनी चाहिए उस तरह निभा रहे हैं, या क्या आप समझते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल किया उसामा आपने, पहला ही इतना खूबसूरत सवाल। मैं समझता हूँ कि आपने जिस तरह अपनी तहज़ीबी अक़दार का ज़िक्र किया और अपनी बुनियादी शनाख्त का हवाला दिया, मेरे ख़्याल में वही कौमें अपनी शनाख्त को बरकरार रख पाती हैं, अपनी तहज़ीब को आगे लेकर जाती हैं, जो अपनी अक़दार, अपनी तहज़ीब और अपनी शनाख्त पर फ़ख्र करती हैं। बिल्कुल। जो लोग उसे बायस शर्म समझने लग जाते हैं, जिनके लिए अपनी शनाख्त और अपनी अक़दार और अपनी तहज़ीब दूसरी तहज़ीबों से कमतर महसूस होने लगती है, तो वो मुआशरे तनज़ली का शिकार होते हैं और वो कहीं नापैद हो जाते हैं। हमारे यहाँ आजकल रवाजन ये हम चल पड़ा है कि हमारी अक़दार किसी और मुआशरों से कम है। हमें मिसालें दी जाती हैं यूरोप की, अमेरिका की, दूसरी तहज़ीबों में। अपनी तहज़ीब को जाने बग़ैर, अपनी तहज़ीब की खूबसूरती खोजे बग़ैर हमने मान लिया हुआ है, हमारी ज़हनी पस्ती का अंदाज़ा लगाएं कि हमने मान लिया हुआ है कि वो बरतर हैं, वो उनके जो अक़दार हैं वो हमसे कई गुना बेहतर हैं। हमें अपना बिगाड़ नज़र नहीं आता, हमें अपनी ख़ामियाँ नज़र नहीं आती। हम अपनी ख़ामियों को, अपने बिगाड़ को अपने तहज़ीब के खाते में डालते हैं, अपनी अक़दार के खाते में डालते हैं और अपनी बुनियादी शनाख्त के खाते में डालते हैं कि हमारी शनाख्त में कोई बुराई है, हमारी अक़दार में कोई बुराई है, हमारी तहज़ीब में कोई बुराई है। हालांकि तहज़ीब हमारी इतनी शानदार और इतनी खूबसूरत है कि इसी के बुनियादी हवाले को लेकर बहुत सारी तहज़ीबों ने उसे अपनाया है और उसी को लेकर आगे चले हैं और उन्होंने बहुत तरक्की की है। और हमारी हालत चूँकि यही है कि हमने उस पर फ़ख्र करना, अपनी अक़दार को अपनाना और अपनी तहज़ीबी विरसे को आगे मुंतकिल करने में हम हमेशा नाकाम रहे हैं, तो हमारी हालत आपके सामने है। दूसरा हिस्सा इस सवाल का ये था कि हमारे जो अदीब हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं मंज़रनामे पर, उनकी ज़िम्मेदारी के हवाले से आपने पूछा। तो मैं समझता हूँ कि बेशतर अदीब जो ऐसे हैं जो संजीदा अदब तख्लीक कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मुआशरे को खूबसूरत होना चाहिए, अपनी तहज़ीबी अक़दार को लेकर आगे चलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मंज़रनामे पर अपने लिए काम करते हैं, अपनी ज़ाती शनाख्त के लिए काम करते हैं, अपने आप को ही फोकस करके आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। उनके पास कोई नज़रिया नहीं होता, उनके पास मुआशरती बिगाड़ या मुआशरती इक़दार की तनज़ली पर उनके पास कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ़ अपने आप पर फोकस करके आगे जाना चाहते होते हैं। हो जाते हैं लोग, मंज़र आम पर आ जाते हैं, वो बहुत सारे फॉलोअर्स भी बना लेंगे, व्यूज़ भी ले लेंगे, लेकिन बहुत सारे हर दौर में ऐसे लोग आते रहते हैं। आप अगर उर्दू तहज़ीब को ही देखें या अदब की हमारे हिंदुस्तानी तारीख़ को उठाकर देख लें, तो तमाशा करने वाले और तमाशबीन हर दौर में मौजूद रहे हैं, आज के दौर में भी हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। उनका हक़ है कि वो अपने आप को जिस तरह चाहें मनवाना चाहें या जिस तरह पोर्ट्रे करना चाहें, ये उनका बुनियादी हक़ है। लेकिन ये नहीं होता कि अगर कुछ लोग मंज़रनामे पर बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, तो अच्छा अदब तख्लीक नहीं हो रहा, या मुआशरती गिरावट पर उनको कोई अदीब को
پریشانی لاحق نہیں ہے یا وہ اس پر کام نہیں کر کام بذات خود جاری رہتا ہے ہوتا ہے، اس تک تہذیب اور معاشرے کو خود پہنچنا ہوتا ہے. تہذیب تو میں اضافی کہہ گیا، معاشرے کو خود اس تک پہنچنا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری ادیب کی نہیں ہے کہ اس نے جو لکھا ہے وہ لوگوں تک گھروں پر دروازے پر دستک دے دے کر ان تک پہنچائے. بہت اچھا یہ کہا. معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اچھے ادب تک خود پہنچے. بالکل بہت اچھا کہا. اور جیسے اب اقبال کا آپ کی بات سے ہی آگے چلاتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ گاہ فرنگ. تو اب یہاں ایک سوال کرتے ہیں، ایک آپ کے سامنے عرض پیش کرتے ہیں کہ جس طرح اقبال نے ایک تہذیب کو لے کے چلا، انہوں نے اپنا مسئلہ بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ان کا اتنا اخلاص تھا ان کے شعروں سے، ہمیں ساری جن کی اس طرح کتنی تفسیریں ہوئیں، کتنی کتابیں لکھی گئی، اور انہی کے پھر نظریے پہ رکھ کر ہم آج جو دونوں بھائی بیٹھے ہیں، شاید یہ انہی کی ایک وہ تڑپ ہے. کیا اسی طرح اس تہذیب کاری کے جو عمل ہے وہ اس بھرپور انداز میں اپنے تئیں باقی شعراء کے ہاں بھی ملتا ہے، یا اس کی کیا آپ ضرورت سمجھتے ہیں؟ مثلا نئی نسل ہے وہ تو اس کی فکر کو ہی وہ پسماندہ اور وہ پیچھے دھکیلتی جا رہی ہے، جبکہ ہمیں تو جو جیسے آپ نے خود تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہماری ثقافتوں سے دوسروں نے سیکھا اور وہ جو ہے آگے ترقیوں پہ لے گئے، ہمارے علوم ہمارے فنون ہم سے لیے سیکھ کر آگے گئے ہیں. اس پر آپ مثلا کیا بتاتے ہیں؟ یہ دیکھیں ادیب کے حوالے سے جیسے آپ نے علامہ صاحب کا ذکر کیا ہے، حوالہ دیا ہے، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ ان جیسا یا اس کی روش اختیار کرنے والا کچھ لوگ اتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنا بڑا کام کر جاتے ہیں کہ ان کی روش پر چلنے والے کو کوئی نہیں سن سکتا. جو بھی سنے گا اس کو وہ بذات خود بڑا آدمی خود کھا جائے گا. اقبال کی روش پر چلنے والے ہر شخص کو اقبال خود نگل دیں گے. وہ اتنے بڑے ہیں کہ اس کا کام کون سا ایسا موجودہ دور کا حوالہ ہے کہ ان کا شعر پیش نہیں کیا جا سکتا. آج بھی وہ اسی طرح تر و تازہ ہیں جیسے اپنے عہد میں تھے. غالب دوسرا غالب اس کی روش پر چل کر کوئی غالب کیسے بنے گا؟ غالب آج بھی علی کل غالب ہے. تو پھر اس روش کو اختیار کرنے والا تو اپنے ساتھ خود زیادتی کرے گا. کوئی اقبال بننا چاہے گا یا غالب بننا چاہے گا، وہ اپنے آپ کو فوراً فنا کے اس میں لے جائے گا، خلا میں لے جائے گا. نہیں شانی صاحب، یہ عرض ہے نا کہ کیا جس طرح اقبال نے تہذیب کاری، تہذیبی عمل کو نبھایا، تہذیبی ذمہ داری کو دیکھیں نبھایا، وہ ابتلا کا دور تھا. ہمارے اب دیکھیں غالب ہو یا اقبال، جی ابتلا سے بڑا ادب سامنے آتا ہے، بڑا انسان نکل کے سامنے آتا ہے. موجودہ دور میں ایسی ابتلا میں مبتلا نہیں ہے ادیب ہمارے معاشرے میں. آپ ایک بہت اچھا کہا، ابھی ذمہ داری نسبتاً کم ہے، بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ لوگ اس طرح سے کسی سماجی یا معاشرتی طور پر ایسے ابتلا میں مبتلا نہیں ہے کہ حالانکہ عالمی طور پر ہمیں بہت ساری ابتلاؤں کا سامنا ہے، بہت ساری ابتلاؤں کا سامنا ہے. لیکن ملکی سطح پر جس طرح آج کل کا دور ہم دیکھ رہے ہیں، جو عہد ہے ہمارا، یہ نسبتاً خوشحالی کا دور ہے، نسبتاً خوشیوں کا دور ہے، نسبتاً آرام اور سکون کا دور ہے. آپ آزادی سے رہ رہے ہیں، آپ اپنا ملک ہے آپ کے پاس کھیت ہیں، کھلیان ہیں، آپ بہت خوبصورتی سے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس میں جمالیاتی سطح پر تو بہت کچھ سامنے آئے گا، فکری سطح وہ نہیں ہوگی جو اقبال کو میسر ماحول نے انہیں ودیت کی، یا غالب کو ودیت ہوئی، اس کے ماحول نے، اس کے ارد گرد کے اس کے عہد نے اسے وہ ودیت کیا کہ وہ ویسا اس ابتلا پہ لکھ کر آگے چلے. اور یہ بھی ہے کہ وہ ابتلا اتنا آفاقی سطح پر تخلیق کیا گیا، شعر اتنی آفاقی سطح پر تخلیق ہوا کہ وہ سارے زمانوں کے لیے، اقبال کا ہو یا غالب، وہ سارے زمانوں میں ہر ابتلا میں اسی طرح ویلڈ ہوتا ہے. آج بھی اگر ہم کسی ابتلا میں پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا کہا ہوا اتنا خوبصورت موجود ہوتا ہے کہ شاعر ہزار مرتبہ سوچتا ہے کہ ہم اس جیسا تو کم از کم سوچ بھی نہیں سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے وہ بھگتا ہے، انہوں نے وہ دیکھا ہے. اس لیے ان کا کہا ہوا، ان کا فرمایا ہوا وہ بہت بڑا بھی ہوتا ہے، اور آج کے دور میں بھی اسی طرح ہمارے راستہ دکھاتا ہے. بہت شکریہ شانی صاحب. آپ کی اس بات سے ہم اپنے ناظرین کو کنکلوڈ یوں کرتے ہیں کہ آلریڈی ہمارے پاس اقبال کا اتنا مستند، اتنا بہترین ذخیرہ ہے ہماری تہذیب کے حوالے سے کہ وہ آج بھی ایک بہت بڑا حوالہ ہے.
بلا اس بات شبہ. پہ کہتے ہیں. اچھا شانی صاحب کوئی آخری کوئی بات ہمارے لکھاریوں کے لیے، کیونکہ ہم شعر میں سے جیسے آپ نے ابھی بات کیا نا، اس سے جی اگلی بات لکھاریوں اس میں تھوڑی سی یہ ٹانکنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اقبال شناسی کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت آج ہے. ہمارے پاس اتنا بڑا شاعر موجود ہے تو ہمیں اقبال شناسی کی طرف مان پڑتی جا رہی ہے اقبال شناسی. جی تو اس طرف دوبارہ سے ریاستی سطح پر بھی میں چاہوں گا کہ ریاستی سطح پر کام ہونا چاہیے کہ اقبال شناسی کی طرف ایک قدم آگے آنا چاہیے اور مزید نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ اقبال آپ کے بارے میں، اپنے وطن کے بارے میں اور اپنی تہذیب کے بارے میں کیا کچھ کہہ گئے ہیں اور کیا بتانا چاہتے تھے، اور ہمیں اس روش کو اختیار کر کے ہم آگے کیسے ترقی کر سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اقبال شناسی پر ضرور کام ہونا چاہیے. جی. آخری بات، ادیب جو لکھنا ہمارے لکھاری ہیں، نئے شاعر ہیں، ان کو اگر آپ تہذیب کے حوالے سے کوئی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہیں اس فورم سے، کوئی ایک آخری بات کہنا چاہیں. میں نوجوانوں سے بہت زیادہ خوش ہوں. بہت اچھا اور اتنے وفور سے بھرے ہوئے نوجوان آج کل جو شعر و ادب سے جڑے ہیں، جن اتنی بڑی تعداد میں، کبھی بھی کوئی عہد ایسا اردو کا نہیں ہے کہ اتنی تعداد میں اردو ادب کے ساتھ نوجوانوں نے اپنی جڑت کا مظاہرہ کیا ہو. یہ بنیادی طور پر شعر و ادب کا ہی دور چل رہا ہے جو آج کا زمانہ ہے، شاعری کا زمانہ ہے. کیونکہ آپ 15 سیکنڈ پر محدود ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا نے آپ کو کر دیا ہے، اور 15 سیکنڈ میں سب سے خوبصورت بات شعر کی صورت میں ہی کہی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کھلی باہوں سے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اتنا خوبصورت کہہ رہے ہیں کہ اس ذمہ داری کا احساس ان کو خود بھی ہو رہا ہے. جو اس تہذیب سے ہٹ کر، تہذیبی روایت اور اقدار سے ہٹ کر جو شعر کہہ رہا ہے، اس کی طرف اس پر بات ہو رہی ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا، اور نوجوان چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اقدار کا بول بالا کریں، اپنی تہذیب کو لے کر آگے چلیں. اور میں ان سے پر امید ہوں کہ آپ ایسا ہی آگے بڑھتے جائیں گے اور بہت خوبصورت کلام ہمیں سننے کو ملے گا. شانی صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نئے موضوع کی لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ سرکار. جزاک اللہ.